السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا۔ جناب صدر، حکم صاحبان اور میرے عزیز بھائیوں، آج اس سالانہ پروگرام میں میرا موضوع خطابت ہے منہج صحابہ سے انحراف اور امت پر اس کے اثرات۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور منہج صحابہ کیا ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے حالات ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو، اور منہج صحابہ سے مراد وہ طریقہ ہے جسے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اسی طریقے کو منہج صحابہ کہتے ہیں۔ ان کی زندگیاں اطاعت رسول کے جذبہ سے معمور تھی اور آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان و مال سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے اس قدر تیار رہتے تھے کہ تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صحابہ کرام کے اندر آپ کی اطاعت کا جذبہ اس قدر تھا کہ آپ کو کوئی عمل دیکھتے تو آپ کے حکم کا انتظار کیے بغیر فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی زندگی صرف اور صرف کتاب و سنت کی روشنی میں گزارتے تھے، کتاب و سنت کی روشنی میں گزارتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا منہج ایک ایسا منہج ہے جس پر چل کر سعادت دارین حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس منہج سے انحراف اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالنا ہے، کیونکہ صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت تھی جو صرف قال اللہ اور قال الرسول کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ وہ دوسری کی طرح شخصیت پرستی جیسے مہلک منحج کے شکار نہیں تھے۔ اسی لیے امت جب تک ان کے منہج پر قائم تھی تو وہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہی، مگر اس امت نے ان کے منہج سے انحراف کیا تو ان میں مختلف برائیاں، مثلا شرک، بدعت، انتشار، ایمان میں کمزوری، عقیدے کا بگاڑ، کتاب و سنت سے دوری، دنیا کی طرف رغبت، حرص و طمع اور مختلف اختلافات وغیرہ پیدا ہو گئے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں یوں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ منہج صحابہ سے انحراف اور ہدایت سے دوری جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور منہج صحابہ سے روگردانی اعراض و انحراف ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں کتاب و سنت اور منہج صحابہ پر کاربند رہنے کی تعلیم ان الفاظ میں دی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ منہج صحابہ قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ تمام فرقے جو منہج صحابہ پر قائم نہیں وہ مغلوب اور خائب و خاسر ہوں گے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرا عزیز بھائیوں، امت مسلمہ میں شروع سے لے کر اب تک جتنی بھی گمراہیاں اور جتنی بھی فتنے وجود میں آئے وہ صرف اور صرف منہج صحابہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ خوارج کے یہاں منہج صحابہ سے انحراف یہ تھا کہ انہوں نے علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہونے والی جنگ میں صلح کے وقت حکمین کے فیصلہ کا انکار کر کے ان الحکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا۔ قدریہ کے انحراف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما سبق تقدیر کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، بلکہ اس کے وقوع کے بعد اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور یہ کہ بندے اپنے افعال کے خالق خود ہیں،
مرجیہ کا انحراف یہ ہے کہ وہ مرجیہ کی انحراف یہ ہے کہ ان کا عمل ایمان سے، وہ ان عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے تھے، یہی ان کی وجہ تسمیہ ہے۔ محترم سامعین، منہج صحابہ سے انحراف کی بنیاد پر امت کو بہت خطرناک مصائب سے دوچار ہونا پڑا، امت کو بہت خطرناک مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ منہج صحابہ سے انحراف کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان و علی کا قتل ہوا، جنگ صفین ہوئی، اور امت پر ایک برا اثر یہ بھی ہوا کہ یہ امت کتاب و سنت کے منبع صافی سے اصل سرچشمہ دور ہو گئی، اور منہج صحابہ سے دور ہونے کی وجہ سے اخوانی بنے، خارجی بنے، تکفیری بنے، جہادی بنے، قرآنی بنے، بدعاتی بنے، عقل پسند بنے، شہوت پرست بنے، اور غیروں کی تہذیب و ثقافت کو اپنانے کے لیے وہ آگے بڑھے، اور انہیں غیروں کی ثقافت اچھی لگنے لگی، علماء کا مقام گھٹا، مسجد خالی ہو گئی، عالم بعمل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اپنا موضوع یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔